الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور لائق احترام سامعات، بفضلہ تعالی ہم لوگ فقہ الطہارہ میں قضاء حاجت کے آداب کے سلسلے میں تفصیلی طور پر پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ اب تک ہم نے 16 آداب کو پڑھا، جانا اور سمجھا کہ قضاء حاجت کے سلسلے میں مذہب اسلام نے صفائی ستھرائی کے سلسلے میں شریعت محمدیہ نے کن کن امور کی تعلیم دی ہے اور کیسی کیسی باریکیوں پر ہمیں نظر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بتایا کہ طہارت یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اس کے بغیر ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں اور ہمارے بہت سارے اعمال مردود ہو جاتے ہیں، ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے مذہب اسلام نے اس پر بڑی تاکید کی ہے، اس کی بڑی باریک باریک کیا ہے تعلیمات سے ہمیں روشناس کروایا ہے۔ اب آئیے استنجا کے تعلق سے ہم لوگوں نے جو پڑھا کہ استنجا لینے کے لیے پانی اور ڈھیلا کا استعمال کریں گے۔ اب اس سلسلے میں یہاں پر کتاب میں آپ کو 3 طریقہ یا 3 درجہ یا 3 مراتب بتائے گئے ہیں کہ کس کس طرح سے پانی سے کیسا، ڈھیلا سے کیسا، پانی اور ڈھیلا سے کس طرح لیں گے، 3 طریقے سے، 3 طرح سے ہم کیا ہے استنجا لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں بات بتائی گئی کتاب میں، دیکھیں استنجا کے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں، یعنی 3 طریقے سے ہم استنجا کے بعد طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے جی؟ پہلا ہے پہلے ڈھیلا استعمال کرے، پھر پانی استعمال کرے۔ جو پتھر وغیرہ ہے، ٹیشو پیپر وغیرہ ہے، کوئی مٹی وغیرہ ہے نا، تو پہلے اس کا استعمال کرے، پھر پانی کا استعمال کرے۔ اگر ایسا کرنے میں کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو یا ضرر نہ ہو، ضرر تکلیف کو کہتے ہیں، ہے نا، کوئی مشقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ہے نا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا نہ ہو، تو یہ سب سے بہترین اور کامل طریقہ ہے۔ سب سے اچھا اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے جی؟ کہ آدمی پہلے مٹی سے، پھر کیا ہے پانی سے کیا ہے اپنے کیا ہے نجاست کو صاف کرے، یا استنجا کی جگہ کو صاف کرے، استنجا کو صاف کرے۔ یہ پہلا طریقہ ہوا یا پہلا مرتبہ ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ صرف پانی استعمال کرے، جو عموماً ہم کیا ہے استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کوئی مٹی وغیرہ، ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرتا ہے پھر پانی، ایسا نہیں، عموماً ہم اب عام طور پر کیا ہے ہم لوگوں کا یہی استعمال ہے، جو دوسرا طریقہ یہاں کتاب میں بتایا گیا کہ صرف پانی استعمال کرنا۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے صرف ڈھیلا استعمال کرے، اور ڈھیلا استعمال کرنے کی صورت میں کم سے کم 3 ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ کب؟ وہ بات بھی آپ کو بتائی گئی کہ جب پانی میسر نہ ہو، پانی مفقود ہو، یا پانی بہت کم ہو جو پینے اور دیگر ضروریات، اہم ضروریات کے لیے استعمال ہو، تب جا کر کیا ہے ہم صرف ڈھیلا استعمال کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ جب ڈھیلا استعمال کرنا ہے تو 3 پتھر سے کیا ہے کم میں ہم کیا ہے استنجا نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلا ڈھیلا اور پانی، دوسرا صرف پانی، اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ صرف ڈھیلا
استعمال کرنا۔ ڈھیلا استعمال کرنے کے دلائل سابقہ سطور میں گزر چکے ہیں، پانی استعمال کے دلائل درج ذیل ہیں۔ اب الحمدللہ ہم لوگ اگر آپ دیکھیں گے کہ 14واں جو آداب میں سے ایک ادب تھا، 14واں ادب، جب ڈھیلا استعمال کرے تو 3 ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہے۔ وہاں پر آپ لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے آپ لوگوں نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں سے کم سے یا 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح اما عائشہ کی حدیث میں یہ حکم دیا کہ جب بھی کوئی قضاء حاجت کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے لے، ہے نا۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھ لیا، اس کی دلیلیں ہمیں مل گئی۔ اب آئیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اب پانی کے استعمال، اچھا جی یہاں ایک لائن چھوٹ گیا، دیکھیے، اس سے کم کفایت نہیں کرے گا، کس سے کم جی؟ تو اس سے کم کفایت نہیں کرے، کس سے کم جی؟ تین 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 ڈھیلا یا 3 پتھروں سے کم کافی نہیں ہوگا۔ اگر صفائی کے لیے 3 ڈھیلا سے زیادہ کی ضرورت ہو تو زیادہ استعمال کرنا چاہیے، البتہ مستحب ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے کہ مستحب ہے کہ جگہ صاف ہونے کے بعد طاق پر بند کرے۔ یہاں پر کیا بات بتائی گئی کہ جب بھی کیا ہے کوئی استنجا کرے تو کیا ہے 3 ڈھیلوں کا استعمال کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی بڑا سا ڈھیلا ہے کہ اس سائڈ کا پانی یا اس سائڈ کا جو نمی پن ہے نا، جو بیگا پن ہے، دوسرے سائڈ میں کیا ہے وہ جذب نہیں ہو رہا ہے، کافی کیا ہے ڈسٹینس ہے، سمجھیے دوری ہے، تب کیا ہے 1 کو 2 مرتبہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جب کیا ہے استنجا لے تو 3 پتھروں کا یا 3 ڈھیلوں کا استعمال کرے۔ ہاں اگر صفائی مزید ضرورت ہے اور ابھی صفائی مکمل نہیں اور 3 ڈھیلا ختم ہو چکا ہے، مزید کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ 4 ضرورت ہو سکتی ہے، 5 ضرورت ہو سکتی ہے، تو کیا ہے اس ضرورت کے اعتبار سے کیا ڈھیلوں کو بڑھا سکتا ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے، پسندیدہ عمل یہی ہے کہ جب وہ استنجا وغیرہ کی جگہ صاف ہو جائے تو طاق پر ختم کرے۔ اگر 3 پر ہو گیا پھر 4 پر نہ چھوڑے، 5 پر چھوڑے، 5 پر 6 پر نہ چھوڑے، 7 پر چھوڑے، اس طرح طاق عدد میں کیا ہے وہ ڈھیلا کو استعمال کرے۔ ڈھیلا استعمال کرنے کے دلائل سابقہ سطور میں گزر چکے ہیں، پانی استعمال کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں۔ تو اب یہ بتا دیا میں نے، یہ تھوڑا سا یہ اوپر نیچے ہو گیا تھا، تو یہاں پر میں نے دلائل جو گزشتہ سبق میں ہی اگر آپ سنیں گے تو وہاں پر دونوں دلائل کیا ہے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ اب آئیے پانی کے استعمال کرنے کے کیا دلائل ہیں۔ حالانکہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل انا وغلام نحو اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے جی؟ یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سالوں تک، جی ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ عزیز طالبات، کہ 10 سالوں تک 10 سال تک انہوں نے کیا ہے اللہ کے نبی کی خدمت کی، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہے ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں کیا ہے آئیڈیل ہیں، رہنما ہیں۔ دیکھیے جی 10 سال کی اتنی طویل مدت، اتنی لمبی مدت میں بھی کبھی انہوں نے اف تک نہیں کہا کہ اجی انس یہ کام کیوں نہیں کیے، اجی انس یہ پہلے کرنا تھا نا جی، اجی انس وہ کام کیوں نہیں کیے، اجی انس اس کو ایسا کیوں کر دیا آپ نے، کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ اسوہ ہونا جی،
یہ آئیڈیل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہم اپنے ماتحت جو ہمارے ہوتے ہیں، چاہے ہم کوئی بڑے عہدے میں ہو، چاہے ہم گھر کے ذمہ دار ہوں، چاہے ہم کسی کمپنی کے ذمہ دار ہوں، چاہے ہم کسی اسکول کے ذمہ دار ہوں، چاہے ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے ایک ادارے کے ذمہ دار کیوں نہ ہوں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اپنانا چاہیے. محبت اور نرمی کا کیا ہے جذبہ ان کے لیے کیا اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. یہ تعلیمات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے. دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے، جب قضاء حاجت کے لیے جاتے، فاحمل انا وغلام نحو اداوۃ من ماء وعنزہ، تو میں یعنی حضرت انس اور میری طرح ایک ہم عمر میرا لڑکا، ایک لڑکا تھا میری عمر کا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک چھوٹا سا برتن اور نیزہ لے کر آپ کے ہمراہ اس جاتے تھے، اور آپ اس پانی سے کیا ہے استنجا فرماتے تھے. تو اللہ علیہ وسلم کیا ہے پانی سے استنجا کرتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس خود کیا ہے پانی لے کر جاتے تھے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کریمہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اہل قباء میں نازل ہوئی، بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ پانی سے استنجا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، یہ آیت کریمہ قباء والوں کے لیے نازل ہوئی ہے. تھوڑا سا ویٹ کیجئے، میں آ رہا ہوں. تو یہاں پر سورہ توبہ کی جو آیت بتائی گئی اس میں یہ ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو قباء والے کو تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اسی پر عمل پیرا تھے، اسی پر عمل پیرا تھے کہ پہلے یہ لوگ ڈھیلا استعمال کرتے تھے، پھر کیا ہے پانی استعمال کرتے تھے. اسی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتلائی. اچھا، اس کے بعد دیکھیے 17 نمبر میں ہے، 17 آداب میں سے اوپر کیجئے جی تھوڑا. پتھر اور ڈھیلا استعمال کرنے کی صورت میں طاق پر ختم کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتَرْ، کہ جو ڈھیلا استعمال کرے اسے طاق استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پر اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ جب بھی ڈھیلا استعمال کریں گے طاق پر کیا ہے ختم کرنا ہے، 3 یا 5 یا 7 یا 9 جتنا حسب ضرورت. نمبر میں ہے دیکھیے کہ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ زمین پر رگڑ لے پھر دھلے. اوپر کیجیے جی صفحہ. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجتہ ثم استنجا من ثور ثم دلک یدہ بالارض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ سے استنجا کیا، پھر زمین پر اپنے ہاتھ کو رگڑا اور دھلا. تو دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں جب کوئی کیا ہے بول و براز سے فارغ ہو، قضاء حاجت سے فارغ ہو، اور پانی سے اچھی طریقے سے اگر اس کو صاف کر لے، دھو لے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنے ہاتھ کو کیا ہے زمین پر اچھی طریقے سے رگڑ کر صاف کر لے تاکہ اس کے بدبو وغیرہ زائل ہو جائے. لیکن ابھی کیا ہے بہت سارے ہینڈ واش ہیں یا صابن وغیرہ کا استعمال کیا ہے ابھی عام ہے، ان چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. مطلب اس کی وجہ یہی ہے
یہ حکم اس لیے، حکمت یہی ہے کہ ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی بدبو نہ ہو، کسی طرح کی کوئی گندگی کیا ہے ہاتھ میں لگا ہوا نہ رہے۔ اسی لیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے زمین پر اچھی طرح کیا ہے رگڑ کر ہاتھ کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ اچھا دیکھیے جی، یہاں پر رومال کا ہے نا، کرچر جو ان جیسا اشیاء استعمال کرنا کیا سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ چاہے ہم استنجا کر رہے ہوں یا کیا ہے قضاء حاجت سے ہم فارغ ہوں، پخانہ وغیرہ سے فارغ ہوں، ٹوائلٹس وغیرہ سے آئے ہوں، تو اس جگہ کو کیا ہے صاف کرنے کی ان چیزوں کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس جگہ کو، اس مقام کو کیا ہے صاف کرنے کی ان کے اندر کیا ہے صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور افضل طریقہ بھی یہی جو ابھی بتایا گیا کہ طاق عدد میں کیا ہے استعمال کریں ان چیزوں کو۔ اور اس کے بعد پانی کا استعمال واجب نہیں ہے، اگر پتھر وغیرہ سے صاف کر لے ڈھیلا سے، پانی کا استعمال واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کیا ہے حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اچھا، کوئلہ سے استنجا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئلہ کوئل اس سے اسے استنجا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہ ہمارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ اور روثتن گوبر سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہ ناپاک ہے نا، یا کیا ہے یہ بھی کیا ہے جنوں کے جانوروں کے کیا ہے غذا ہے۔ اور اسی طرح فحمتن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئلہ سے کیا ہے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے 19 نمبر میں لائیے جی، 19واں آداب ہے دفع وسوسہ کے لیے قضاء حاجت کے بعد اپنی شرمگاہ اور پاجامے پر چھینٹا مارنا ہے۔ وسوسہ ہو سکتا ہے جیسا کہ حکم بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال یتوضا ویتنضح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو فرماتے اور شرمگاہ پر چھینٹا مارتے۔ کیوں مارتے جی شرمگاہ پر چھینٹا یا کپڑے پر کیوں چھینٹا مارتے؟ یہ ایک وسوسہ، شاید ہمارے کپڑوں میں پیشاب وغیرہ کے کوئی چھینٹا یا پیشاب وغیرہ قطرہ کیا ہے پڑ گیا ہو، چھینٹ وغیرہ پڑ گئے ہو، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے، اس وسوسے کو زائل کرنے کے لیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹا مارنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہے بقدر ضرورت حمام میں ٹہرے۔ اگر کیا ہے قضاء حاجت کرنے کے لیے گیا ہو یا نہانے کے لیے گیا ہو تو ان جگہوں میں کیا ہے جتنی ضرورت ہے اور جتنا جلدی ہو سکے کیا ہے وہاں سے نکل آئے، کیونکہ یہ سب شیاطین کی جگہ ہیں، شیاطین کے اڈے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کیا ہے وہ ٹوائلٹس میں، حمام وغیرہ میں ٹہرے، مزید زیادہ دیر کیا ہے وہاں نہ لگا ہے، کیونکہ بلا ضرورت شرمگاہ کا کھلا رکھنا صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا سطر ہے جس کو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے کا حکم دیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت کیا ہے اس کو کیا ہے زیادہ دیر کھلا رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیت الخلاء شیاطین کا مسکن ہوتا ہے۔ مسکن مطلب کیا؟ شیاطین کی رہنے کی جگہ یا شیاطین کے کیا ہے بسیرا کرنے کی جگہ ہے یہ سب۔ تو نیز انسان بیت الخلاء میں زبان سے ذکر الہی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا بتائی گئی کہ بیت الخلاء وغیرہ جہاں پر شیاطین کا اڈا ہے وہاں پر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک آدمی جتنی دیر بیت الخلاء میں بیٹھا رہے گا، حمام میں بیٹھا رہے گا، گویا کہ اتنی دیر وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہا، اللہ کے ذکر سے اس کی زبان کیا ہے غافل رہی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا دیر کیا ہے تم ٹہرو، لہذا قضاء حاجت کے فوراً بعد بیت الخلاء سے نکل جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ پہلی بات تو یہ کہ شرمگاہ زیادہ دیر کھلا نہیں رکھنا،
دوسری جگہ یہ کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے، شیطانوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ تیسری وجہ یہ بتلائی، تیسری وجہ کہ جتنا دیر آدمی کیا ہے اس حالت میں رہے گا، گویا کہ وہ اللہ کے ذکر سے اتنا دیر غافل رہا، اللہ کے ذکر نہیں کر سکتا وہاں پر۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات بتائی گئی کہ مستحب طریقہ، افضل طریقہ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کیا ہے، حمام سے کیا ہے وہ فارغ ہو جائے، بیت الخلاء وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد 21واں ادب ہے، دیکھیے، مستحب ہے کہ مرد و زن ایک دوسرے کے طہارت سے بچے ہوئے پانی سے طہارت نہ کرے۔ میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ اور وائف ہیں، وہ لوگ کیا ہے ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ ایک بکیٹ میں، ایک ٹب میں پانی تھا، اب کیا ہے شوہر نہا کر آئے، اب اس کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں بچا ہوا تھا، اب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچے ہوئے پانی سے طہارت نہ کرے۔ اب دیکھیے یہاں پر مسئلہ کیا ہے، کیونکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او یغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے اور مرد عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، بلکہ دونوں بیک وقت چلو لینا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، منع کیا ہے کہ ایک مرد کیا ہے اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اور پھر بتایا کہ ایک عورت کیا ہے اپنے مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا۔ لیکن اگر دونوں کیا ہے وہاں ساتھ میں نہا رہے ہیں تو ایک ساتھ کیا ہے چلو بھر کے پانی اٹھا سکتے ہیں، یا دونوں کیا ہے کسی ایک مگ سے، کسی ایک چیز کے ذریعے کیا ہے نہا سکتے ہیں ایک ساتھ۔ دیکھیے اب اس کو پورا آگے کیجئے، اس کو پورا پڑھ لیتے، اس کے بعد اس میں مزید باتیں بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ ممانعت مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ ممانعت کیا ہے جی؟ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ بعض حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کیا ہے کہا گیا کہ یہ جو منع کیا گیا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی ایک ہے، مکروہ تنزیہی ایک ہے نا، مانے وہ کام جو شریعت میں کیا ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن اس پر اگر کوئی اس کام کو اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بار بار ایسا کام کرتا ہے تو اس کا یہ رویہ ناپسندیدہ اور شریعت کے ادب کے خلاف سمجھا جائے گا۔ مکروہ تنزیہ کو اگر آپ ایک لفظ میں سمجھنا چاہے تو یہی ہے کہ ایسا کام جسے نہ کرنا بہتر ہے اور کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جیسے وضو، مثال کے طور پر ایک مثال آپ لے لیجئے، وضو کرتے وقت ضرورت کے بغیر پانی زیادہ استعمال کرنا، یہ سب کیا ہے؟ خلاف شریعت چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس پر کیا ہے، اس پر کیا ہے کوئی حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا آدمی، ہے نا؟ چلیے دیکھیے دوسری حدیث میں کیا بتائی گئی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرماتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی میمونہ نے ایک لگن سے غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنوبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الماء لا یجنب، کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کراہت بھی بلا ضرورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے میں ہے، اگر ضرورت پیش آ جائے تو کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آئیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا ہے منع کیا ہے نا، اور دوسری حدیث میں
یہ بات آئی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا۔ تو یہاں پر ممانعت جو ہے نا جی، یہ کراہیت کے لیے ہے، سمجھ رہے نا، کہ اس سے کیا ہے وسوسہ پیدا ہوگا، پتہ نہیں ان کے جسم کا پانی وہاں پر گیا ہوگا۔ کوئی کسی کسی کا مزاج کیا ہے، تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے، کوئی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، تو اس لیے کیا ہے شریعت نے ان کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کا کیا ہے حکم دیا ہے یہاں پر۔ اور اگر کوئی نہا لیتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی تو ناپاک نہیں ہوتا ہے جی، تم نہ ناپاک تھے، تم پانی سے نہا لیے، لیکن پانی کیا ہے ناپاک نہیں ہے، ان الماء لا یجوب، کہ پانی ناپاک نہیں ہے، پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اگر کسی مرد کو اس کی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، ہاں، کسی طرح کا کوئی وسوسہ نہیں ہے، تو نہا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی بات بتا رہی ہے، یہ کراہت بھی بلا ضرورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے میں ہے، سمجھ رہے نا؟ اگر ضرورت پیش آ جائے تو کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ضرورت ایسا ہے کراہت نہیں محسوس ہو رہی ہے تو کیا ہم نہا سکتے ہیں وہاں سے؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا ہے، یہ ممانعت مکروہ تنزیہ یعنی نہیں نہائے تو بہتر ہے، اور اگر کراہت وغیرہ نہیں ہے تو کیا ہے ہم نہا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دائیں قدم سے آخری جو یہاں پر دیکھیے آداب، جو بیت الخلاء کے آداب میں سے یا قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ بات بتائی گئی کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دائیں قدم سے نکلے اور غفرانک کہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو غفرانک کہتے، تو غفرانک کہتے۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دی گئی، یہ تعلیم دی گئی کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو پہلے کیا ہے دائنا قدم نکالے، وہ بایاں قدم سے داخل ہونا ہے اور داہنے قدم سے کیا ہے نکلنا ہے، اور نکلنے کے بعد کیا ہے، نکلنے کے بعد کیا ہے غفرانکا کہنا ہے، نکلنے کے بعد غفرانکا کہنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو آداب تھے یہ پورے آداب ختم ہوئے، ہے نا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔